जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी देर हो गई कि आप लोगों से गपशप नहीं हुई और बड़े दोस्तों के फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं। आजकल बेचारे बड़ी मुश्किल में हैं, अपने शौक़ को बचाने के लिए बहुत मुश्किल में है दोस्त। अच्छा प्यारे दोस्तों, ये जो सर्दियों के दिन है, मैं बता रहा था कि इन दिनों में काफ़ी टेम्परेचर डाउन चला जाता है यहाँ पर। और बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि रात को मैं जब जाता हूँ तो मैं अपना टेम्परेचर वहाँ पर छत पे जब काउंट करता हूँ तो वो 1 या 2 होता है। तो ये सर्दियों के एक्सट्रीम दिन हैं, इंतहाई दिन है ये। इन दिनों में मैं अपने जितने भी दोस्त हैं मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इन दिनों में अपने कबूतरों को उनकी अच्छी लुक आफ्टर अगर कर लेते हैं तो बाकी जो 9 माह हैं वो आप इंजॉय करेंगे। ये सबसे बड़ा आपका इम्तिहान है इन दिनों में। तो इन दिनों में प्यारे दोस्तों हमें करना क्या चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो बीमारी इन दिनों में आ रही है उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसी पर डिस्कस करते हैं। सबसे ज़्यादा बीमारी इस वक्त जो हमारे कबूतर पर फेस कर रहे हैं, जो मुझे दाएं बाएं से बताते रहते हैं, पूछते हैं, वो एस्परजिलोसिस है। एस्परजिलोसिस जो बीमारी है ये इसको अगर हम आम ज़ुबान में कहें तो ये नमूनिया है। और नमूनिया प्यारे दोस्तों ये इसके इसके सारे मैटर में ये लिखा है कि नमूनिया जो है ये तब फैलता है जब कबूतरों के पाँव ठंडे होते हैं और उनको डायरेक्ट हवा जो है वो हिट करती है। होता ये है कि ये नमूनिया की वजह से उनके जो लंग्स हैं वो ज़्यादा सर्दी की वजह से जब नमूनिया हो जाता है तो लंग्स उनके फेफड़े मुतासर होते हैं और कबूतर मुंह खोल के सांस लेता है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहबाज मलिक भाई। अच्छा, कबूतर मुंह खोल के सांस लेता है और वो पानी ज़्यादा पीता है, बुखार में आ जाता है, फूल के बैठता है, दाना नहीं खाता। ठीक है, उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो मुंह खोल के सांस लेता है। तो हम लोग फौरी तौर पे जो हमारे शायकीन का फौरी तौर पे ये होता है कि हमारे शायकीन कहते हैं कि मेरे कबूतरों में वायरस आ गया है। हालांकि ये वायरस नहीं है। ठीक है, और उसके नतीजे में हम करते क्या हैं, हम करते ये हैं कि हम लोग फौरी तौर पे हैवी एंटीबायोटिक बग़ैर किसी जी बिलाल भाई इंशाल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। अच्छा, तो हम बग़ैर किसी तस्दीक के ये करते हैं कि हम एंटीबायोटिक बाज़ार से ले आते हैं और ला के वो कोर्स करवाना शुरू कर देते हैं। वो होता ये है कि बजाय फ़ायदा होने के वो नुकसान होना हो जाता है। कबूतर की जो कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़अत होती है वो तामीर होने की बजाय वो टूटना शुरू हो जाती है, ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो इसमें करना क्या है हमने और इससे बचना किस तरह से है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो बात यह है कि इससे बचना इस तरह से है कि हमने कबूतरों को कवर करना लाजमी, कबूतरों को कवर करना है। और नजफ़ अली भाई वेलकम, उनको कवर करना है प्लास्टिक से या किसी ऐसी चीज़ से जहाँ से उनको ठंडी हवा ना लग सके। सबसे पहला तो हमारा ये होना चाहिए। दूसरा जो स्टेप है वो ये होना चाहिए कि हमारा इन एक्सट्रीम के दिनों में कोशिश करें कि अगर पानी आप बहुत ज़्यादा गर्म नहीं डाल सकते तो जिस टेम्परेचर पे आप खुद लाइक करते हैं कि आपका रूम टेम्परेचर है, कम से कम वो टेम्परेचर ज़रूर होना चाहिए। बल्कि मैं रिकमेंड करूँगा कि आपका पानी जो है इन दिनों में नीम गर्म ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, और 2 टाइम
3 ٹائم پانی میں اپنے کبوتروں کو پلاتا ہوں، ایک صبح کے ٹائم جب میں کھولتا ہوں، ایک دوپہر کے ٹائم جب میں دانہ ڈالتا ہوں، اور ایک دفعہ میں رات 10 بجے ان کو میں دانہ ڈال کے بند کر دیتا ہوں، لیکن میں پھر گرم پانی لے کے جاتا ہوں، وہاں پہ اوپر جو ہے وہ سارا انتظام رکھا ہوا ہے گیس کا اور الیکٹرک ہیٹر کا بھی رکھا ہوا ہے۔ سب سے آسان ترین الیکٹرک ہیٹر ہے۔ آپ ایک ایک ڈرنکر میں پانی فل بوائل کر لیں گرم، اگر آپ کے 3 یا 4 لگتے ہیں تو ان میں پراپر تھوڑا تھوڑا بانٹ لیں، اور باقی تھوڑا سادہ پانی ڈال لیں، اور رات 10 بجے آپ پانی لازمی کبوتروں کو پلائیں۔ اچھا پیارے دوستو، جی شہباز ملک بھائی، انشاءاللہ تعالی کوشش کرتے ہیں بھائی کہ میری باتوں کی سمجھ آ جائے۔ اصل میں یہ موضوع بہت لمبا ہے، اور کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں اس طرح کی خشک قسم کی گفتگو سے، تو میری کوشش یہ ہے کہ جتنا بھی زیادہ لوگ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی ان کو فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، رات 10 بجے بھی آپ نے گرم پانی پلا دیا، اب رات 10 بجے جب آپ جاتے ہیں تو سب سے بہترین جو اس وقت دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بلب آن کرتے ہیں تو آپ کو اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ میرا فلاں کبوتر جو ہے یہ پھول کے بیٹھا ہوا ہے، جس کو ہم پنجابی میں جم مارنا کہتے ہیں کہ یار یہ تو پھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا اب اس کا کرنا کیا ہے؟ اس کبوتر کو لیں، اس کبوتر کو آپ کے پاس اس وقت اگر ہونا تو آپ نے جو کیپسول بنائے ہیں اس میں آپ نوٹ کر لیں، 4 ٹیبلٹ لی فلوکس 500 کی، 4 ٹیبلٹ لی فلوکس 500 کی، اور 8 ٹیبلٹ جو ہیں وہ آپ نے ڈالنی ہیں پیناڈول سی ایف، مل جاتی ہیں بازار سے، میں نے بھی بنائی، میں بنا کے یہ رکھ لیتا ہوں، کیپسول بھر کے رکھ لیتا ہوں، بہت زبردست رزلٹ ہے۔ پیناڈول سی ایف 8 ٹیبلٹ، ٹھیک ہے، 8 ٹیبلٹ آپ نے ڈالنی اس میں فلیجل کی، ٹھیک ہے، یہ 3 ہو گئیں۔ چوتھی چیز آپ نے اموکسل کیپسول ڈالنے ہیں، 4 اموکسل کیپسول 500، ٹھیک ہے۔ پانچویں چیز آپ نے سربیکس زی یہ آپ نے 4 گولیاں ڈالنی ہیں، اور چھٹی جو چیز ہے یہ آپ نے اگر بآسانی مل جائے تو آپ وہ ڈال لیں، وہ ہے ڈیکسا میتھازون، ٹھیک ہے۔ یہ جو ڈیکسا ٹیبلٹ بھی اس کو کہتے ہیں، تو یہ آپ باریک پیس کے اور کیپسول کو اوپن کر کے وہ پاؤڈر اس میں شامل کر کے آپ نے 250 mg والے مائکرو گرام والے آپ نے کیپسول بازار سے خالی شیل لینے ہیں، اس میں بھر لینا ہے، گولیاں نہیں بنانی۔ گولیاں بنانے سے مسئلہ یہ ہوتا ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس میں کچھ ایسی گولیاں ہوتی ہیں وہ پانی لگتے ہی ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پانی لگتی ہی ان کا اثر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہم گولیاں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا جی، جب آپ کے پاس یہ کیپسول آ گئے تو آپ رات 10 بجے کبوتروں کو پانی دکھانے کے لیے گئے ہیں تو آپ نے 1 کپ، ٹھیک ہے جی، 1 کپ آپ نے دودھ گرم کرنا ہے، اس میں ایک بڑا الائچی کا ٹکڑا اور ایک بڑی دال چینی، یہ ڈال کے آپ نے اتنا اس کو پکانا ہے کہ اس میں سے خوشبو آنی شروع ہو جائے، الائچی کو پہلے ہی کھول لیں۔ یہ روٹین بنا لیں پیارے دوستو، میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی سردیوں میں کسی کے کھڈے میں بیماری نہیں آئے گی جب ہم پکڑ لیں گے تو۔ جی شہباز ملک بھائی ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو اچھا جی، جب آپ گئے ہیں آپ نے دیکھا ہے کبوتر پھول کے بیٹھا ہے، فوری طور پر ایک کیپسول پانی میں گیلا کریں، اس کو دیں، اوپر سے 5 cc 7 cc 10 cc اس کو وہ دودھ دے دیں گرم جو ہے، ٹھیک ہے، چھوڑ دیں، صبح انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کا کبوتر بیمار ہے آپ نے اسی وقت پکڑ لیا، یہ ایک ایک دو دو کو پکڑتے رہے ہیں، بچے کو پکڑ لیا، بڑے کو پکڑ لیا، کم از کم 1 گھنٹہ اپنے کبوتروں کے ساتھ رات 10 بجے لازمی، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لازمی گزاریں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو
مطلب ہو جائے ذہن آپ کا مطمئن ہو جائے کہ میرے کبوتروں میں اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، جن کو مسئلہ تھا ان کو میں نے دے دیا، تو آپ پھر ایزیلی بند کر کے ان کو نیچے آ جائیں۔ اچھا پیارے دوستو، ان دنوں میں جن دنوں میں دھند، بارش، ٹھنڈی ہوا بہت زیادہ چلتی ہے، ان دنوں میں کوشش کریں پورے 2 بجے کھولیں، پورے 2 بجے، اور ان کے کھولنے سے پہلے آپ نے پٹی فیڈر جو ہوتے ہیں، ان کے جو ٹرے ہوتے ہیں، ان میں دانہ آپ نے ڈالا ہو، گرم پانی رکھا ہو، وہ آتے ہی کھائیں، ٹھیک ہے، آدھا پونا گھنٹہ آتے ہی کھائیں، اور اس کے بعد ان کو بند کر دیں۔ کھڈوں میں بلب لگے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ اپنے بچوں کو وہ ایزیلی دے سکیں، ٹھیک ہے۔ اگر کھڈے آپ کے صاف ستھرے ہیں تو جو اگر آپ کے کھڈے صاف ستھرے ہیں تو وہاں پہ دانہ آپ اندر بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس میں لیکن اس میں احتیاط یہ ہے کہ آپ آدھے پونے گھنٹے بعد یا 1 گھنٹے بعد، 1.5 گھنٹے بعد آپ پانی کا ڈرنکر باہر نکال لیں، جب تک اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن جانا شروع ہو۔ جب رات کا پانی پڑا ہوا کبوتر صبح پیتا ہے نا، تو سب سے پہلے اس کا گلے پر اثر ہوتا ہے، گلے پر اثر ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ بیمار ہونا وہیں سے بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اگلی اگلی جو بات ہے، اگر ہمارے کبوتر بیمار ہو گئے ہیں، ہم 3 4 دن ان کو نہیں دیکھ پائے، تو سب سے پہلی پیارے دوستوں ہم غلطی کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلی غلطی ہم یہ کر رہے ہیں کہ بیمار کبوتروں کو ہم موٹا دانہ دیتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس کو روکیں، روکنے کے بعد اب جب کہ بیمار ہو گئے ہیں، پتلی پتلی بیٹھیں کر رہے ہیں، لیس دار بیٹھیں کر رہے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں اور پاؤں ان کے ٹھنڈے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ دانہ روک کے 14 نمبر فیڈ ڈالیں گے۔ 14 نمبر فیڈ کا سب سے زیادہ جو فائدہ یہ ہے کہ وہ فوری طور پہ دانہ تو 3 4 گھنٹے لیتا ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں تو یہ 3 سے 4 گھنٹے، 5 گھنٹے بھی لے جاتا ہے نرم ہونے میں، اس کے بعد کبوتر ڈائجسٹ کرتا ہے، پھر اس کو انرجی ملتی ہے۔ فیڈ جو ہے جب آپ ڈالیں گے اس کے ساتھ، جب آپ کے کبوتر بیمار ہیں تو آپ نے نیم گرم سے زیادہ گرم، نیم گرم سے 2 4 پوائنٹ زیادہ گرم پانی آپ نے ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ ڈالیں گے کبوتر پئیں گے، اسی وقت ان کو انرجی ملے گی۔ آپ یقین کریں کہ آپ کے 40 to 45% کبوتر اسی کلیے سے انشاءاللہ تعالی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، ان کی جو امیونٹی پاور ہے وہ بلڈ ہونی شروع ہو جائے گی۔ اچھا، اگلا کام جی کیا کرنا ہے کہ جب کبوتر بیمار ہو گئے ہیں تو یہ اموکسل اموکسل کیپسول جو ہیں، ٹھیک ہے، سب سے بہترین جو اسپرجلوسس کا جو علاج ہے وہ ہے آگمنٹن یا اموکسل کیپسول، یعنی موکسی کلیب جو ہے وہ اس کا، اللہ آپ کا بھلا کرے، بنیادی جو سالٹ ہے اس کی فارمولیشن جو ہے اس میں آگمنٹن بھی آ رہا ہے، اموکسل بھی آ رہا ہے، اور بھی کئی کمپنیز بنا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے 2 بڑے کیپسول، ٹھیک ہے، 500 گرام والے، وہ 2 لینے ہیں، اور 2 آپ نے یہ اس میں 5 cc آپ نے پیناڈول CF ڈالنا ہے یا ٹیمپرامائن ڈالنا ہے بچوں والا، ٹھیک ہے۔ یہ نوٹ کرتے جائیے گا، ٹیمپرامائن بچوں والا یا پیناڈول CF، اور اموکسل کیپسول جو ہے وہ 2 آپ نے ڈالنے ہیں۔ 5 cc آپ نے اس میں لائزووٹ ڈالنا ہے، لائزووٹ سیرپ جو ہے، اور 5 cc آپ نے فلیجل سیرپ ڈالنا ہے۔ یہ 3 4 چیزیں ڈالنی ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ نہیں۔ اچھا، اس میں جی مشرف فروغ بھائی بالکل کو اموکسی کلیب، بالکل بالکل یہی ہے۔ اچھا جی، یہ چیزیں آپ نے ڈال کے 1 لیٹر پانی میں یہ ساری چیزیں ڈالنی ہیں، اور پانی آپ کا نیم گرم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ کبوتروں کو آپ، لیکن یہ اس میں آپ کو تھوڑا صبر رکھنا پڑے گا، یہ فوری طور پہ اثر نہیں کرے گا، 2 سے 3 دن، اور ہو سکتا ہے 5 دن بھی لے جائیں۔ تو
मुग़ल ज़िक्रिया बेग, वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया। अमोक्सिसलिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, यासर अली भट्ट भाई, नियोमाइसिन, ये बहुत अच्छा फार्मूला है। यासर अली भट्ट भाई ने जो बताया, अमोक्सिसलिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, नियोमाइसिन। अच्छा जी, वैसे ये पोल्ट्री में भी मिलता है सीएनसी के नाम से, ठीक है। बेसिकली ये मतलब जब जैसे जैसे ये 4 से 5 दिन भी लग सकते हैं कबूतर को बेहतर होने में, लेकिन आप एक चीज़ याद रखें, जब आपके कबूतर बीमार हो जाते हैं तो ये हाई रिस्क पे होते हैं। हाई रिस्क पे आप एक दिन अ, अगले जो बीमार होने के अगले 4 5 दिन होते हैं, उनमें से एक दिन भी आपने हाथ हल्का रखा, उनकी ट्रीटमेंट सही नहीं की, टाइम पे दाना नहीं डाला या पानी नहीं डाला, तो होगा ये भाईजान कि वो जो है आपके कबूतर ज़्यादा लटक जाएंगे और बीमारी की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरी बीमारियां जो हैं वो भी हमला कर देंगी। तो ये तो था एस्परजिलोसिस, उसमें मैंने आपको बताया, दवाई भी बता दी, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि बराह करम दाने की बजाय उन दिनों में, बीमारी के दिनों में, आप अपने कबूतर को 14 नंबर फीड डालें, ठीक है, और कबूतरों को कवर करके रखें। फिर अगली बात ये है कि रात 10 बजे लाजमी पानी एक दफ़ा दिखाएं, और पानी जो है वो गर्म होना चाहिए, आपका नीम गर्म होना चाहिए। और अब बात करते हैं, यासर अली भट्ट साहब ने लिखा है जी, दिस कम्बिनेशन इज़ बेस्ट इवन इंग्लिश फैंसियर, यूज दिस विद कम्बिनेशन विटामिन A, D3, E, K3, B1, C, मैग्नीशियम, जिंक, मैथिनाइन। जी बिल्कुल, और ये वाकई बहुत बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है। और आप ये व्हाट्सएप का जो व्हाट्सएप ने जो कम्बिनेशन बताया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आम हमारे यहाँ से पोल्ट्री में मिल जाता है, सीएनसी के नाम से भी, और भी काफ़ी कंपनीज इसी बेसिक फार्मूले को यूज़ करके बना रही हैं, ठीक है। वो जो है सांस की बीमारियों से रिलेटेड ये सारा फार्मूला है। इनमें इन दिनों में कबूतर वाइट रंग की बीठें करता है, पानी वाली बीठें करता है, और खाता पीता कम है। बहरहाल ये मैंने आपको भाई बता दिया इसमें, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो भाई इस तरीके को लेके चलेगा, अल्लाह के फजल से वो काफ़ी उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं इंशाल्लाह पड़ेगी, बेहतरी रहेगी। अच्छा जी, अगली बात करते हैं। अगली बात ये है कि कुछ दोस्त मुझसे पूछते हैं मैसेज करके, अगर वो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, तो कुछ दोस्त मुझसे पूछते हैं, हबीब भाई लकवे का इलाज बता दें। तो लकवे का इलाज, लकवे और जोले का इलाज बता दें। अब एक चीज़ लाजमी समझ लें प्यारे दोस्तों, हर बंदे की अपनी अपनी थिंकिंग है। मैंने जो इतनी देर में मैंने जो देखा है, लकवा और जोला बजाते खुद इट सेल्फ दोनों कोई बीमारियां नहीं हैं, ठीक है। लकवा और जोला डायरेक्ट कभी नहीं आते, इनसे पहले एक बीमारी लाजमी आती है, चाहे वो पैरामिक्स हो चाहे वो पैराटाइफाइड हो। इनमें होता ये है कि ये दोनों बीमारियां जो हैं, जी शाहजेब भाई मैं बताता हूँ अभी, दाना दोना चाहिए या नहीं। रंगीन वज़ीर, सर जी मुझे एक सवाल है, मैं किसी चीज़ का पता करता हूँ, बीमारी के मुतल्लक नहीं है, एक नस्ल के बारे में। जी रंगीन वज़ीर भाई, अभी वो सर्द मौसम के हवाले से बातचीत कर रहे हैं, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूँगा अपनी मालूमात के मुताबिक आपको फ़राहम कर सकूँ उसका जवाब। अच्छा जी, वो बात कर रहे थे कि लकवे और जोले की, तो बजाते खुद कोई बीमार, प्यारे दोस्तों, सिम के नेटवर्क पे चल रहा है इस वक्त, तो बराह करम इसमें कॉल्स ना करें, फिर बात आधी रह जाएगी और ख़त्म हो जाएगी इवन। अच्छा जी, तो बात ये है कि लकवा और जोला जो है,
یہ اس سے پہلے کوئی لازمی بیماری ہوتی ہے. میں آپ کو اپنا ایک چھوٹا سا ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. ہوا یہ پیارے دوستوں کہ میرے کبوتروں میں ایک بچہ تھا، اس کو اس کے ماں باپ نے دانہ دینا بند کر دیا. مجھے پتہ لگا 3 4 دن بعد جا کے. جب مجھے پتہ چلا تو بچہ بیچارہ اپنے باکس سے باہر آ گیا ہوا تھا، اور اپنا میں اس کو باہر لے کے آیا. کافی بڑا تھا بچہ، تو میں اس کو باہر لے کر آیا تو وہ جو ہے نا گردن کو ہلا رہا تھا. میں سمجھا، میں نے کہا اوہو، میں نے کہا یہ تو وائرس شروع ہو گیا ہے، یہ تو بیماری آ گئی ہے. بہرحال میرے نا میں نے دوسرے کبوتروں کو، بڑوں کو نوٹ کیا، جا کے بیٹھوں کو دیکھا، گلا کھول کے دیکھا. یہ چیزیں بیسک ہیں جو کہ ہمیں دیکھنی چاہیے جب ہمیں شک پڑے. اور ویٹ دیکھا میں نے کہ ویٹ کس طرح کا ہے کبوتروں کا، تو مجھے ہر چیز نارمل نظر آئی. تو میں نے کہا یہ پھر اس اکیلے کو کس طرح ہو سکتا ہے. میں نے اس کو ایک الگ باکس میں ڈالا، ایک الگ پنجرے میں ڈالا. میں نے اس کو گیلے چنے جو ہیں، بھیگے ہوئے چنے دینے شروع کر دیے. 2 دنوں میں وہ بالکل گردن کو ہولڈ کر گیا. ٹھیک ہے، وہ اس کا وہ ختم ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ سمجھنے کی بات ہے کہ بیماری کے دنوں میں کبوتر کھاتا پیتا کم ہے، اور اس کی جو طاقت ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. اس کی قوت مدافعت جو ہے وہ بڑی متاثر ہوتی ہے، اور جتنی اس کو انرجی چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں مل پاتی. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ جو اس کا جو کوئی بھی نازک حصہ ہوتا ہے، جیسے گردن کا سب سے نازک حصہ ہے اس کی، تو وہ متاثر ہو جاتا ہے. اس کے پٹھے کھنچ جاتے ہیں، یا شولڈر کے کھنچ جاتے ہیں، یا ٹانگوں کے کھنچ جاتے ہیں. تو وہ اس وجہ سے ہم اس چیز کو نام دیتے ہیں جی لکوہ یا جولا ہو گیا. اب اگر مجھے آپ یہ پوچھیں گے، جی جی یاسر بھائی بالکل آپ نے ٹھیک ہے. بیماری تو آتی ہی ہیں، مگر شوقین گھبراہٹ میں غلط علاج کر کے زیادہ نقصان کر لیتے ہیں. آپ نے 100% صحیح بات کہی. اچھا، اب اگر آپ مجھے یہ پوچھیں گے کہ بھائی لکوے اور جولے کا علاج بتا دیں، تو میں لازمی آپ سے پوچھوں گا کہ لکوے اور جولے سے پہلے آپ کے کبوتروں میں کیا بیماری آئی ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے بندوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا. اور یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ حبیب بھائی 5 7 دن ہو گئے ہیں یا 10 دن ہو گئے ہیں، میرے کبوتر کھا پی نہیں رہے تھے، بیٹھیں اس طرح کی کر رہے تھے، اور یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے. اب میں نے کوکسی کی بیماری کے بعد بھی لکوے جولے کا اٹیک دیکھا ہے. مطلب نیک ٹوسٹنگ کرنا، گردن کو گھمانا، کوکسی کی بیماری کے بعد میں نے اس میں بھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ آپ کو بیسک اس لکوے اور جولے کو روکنے کے لیے اس بیماری کو روکنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کبوتروں کو اتنی انرجی دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جتنی انرجی سے وہ سروائیو کر سکیں بیماری میں. ٹھیک ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ایک لمبا اور وسیع موضوع ہے، اس پر لازمی گفتگو کریں گے. لوگ جو ہیں، دوست جو ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ میری ویڈیو دیکھنے کی بجائے وہ ڈائریکٹ ان باکس میں آ کر سوال کرتے ہیں، حبیب بھائی میرے کبوتروں کو یہ ہو گیا. اب میں جب آگے ان کو رپلائی کرتا ہوں تو میں اپنے ٹائم کے اویلیبلٹی کے حساب سے کرتا ہوں. تو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بڑی دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو، کینلی آپ سمٹمز کو نوٹ کریں، علامات کو نوٹ کریں. علامات کو نوٹ کرنے کے بعد آپ ویڈیوز دیکھیں. اور بھی بتانے والے بڑے بڑے اچھے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، 2 2 3 3 بندوں سے پوچھیں، لیکن ٹرسٹڈ بندوں سے پوچھیں. آپ یقین کریں، میں نے اتنے اتنے سٹوپڈ آنسر دیکھے ہیں. لوگ پوسٹ لگاتے ہیں میرے کبوتر کو یہ ہو گیا، نیچے ایک بندے نے لکھا ہوا تھا یار کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ اس کو دھنیا پیس کے اس کا پانی دو. ٹھیک ہے، شاید وہ بیچارہ، آپ اس کو سٹوپڈ بھی نہیں کہہ سکتے، شاید وہ اس کو آتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. بہرحال اگر نہیں پتہ تو آپ کو چپ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، بعض اوقات آپ کی جو چپ ہے
وہ آپ کے بولنے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، لوگوں کو مس گائیڈ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیارے دوستو، آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑا وارم ویلکم کیا اتنی دیر کے بعد، اور ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ کوئی 5-5 10 10 منٹ روز جو ہیں وہ روز نہ صحیح ہفتے میں 2 دن نکالے جائیں، آپ سے شیئرنگ کی جائے۔ اور میں لاسٹ میں پھر سے یہی کہوں گا کہ رات 10 بجے ایک ٹور ضرور کیا کریں کبوتروں کا، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیپسول بنا کے رکھ لیں جو آپ کو بتائے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے آپ بڑے نقصان سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ سب کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، جزاک اللہ۔